کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑے رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اپنے اس تاثر کو، اپنے اس احساس کو چھپا نہیں سکتا، اور اس کا اظہار کرنا انصاف کی بات بھی اور شرافت کی بات بھی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ایک دعوت پر، ایک اعلان پر یہاں جمع ہو گئے، اور آپ کو جو چیز یہاں کھینچ کر لائی وہ اعتبار ہے، کانفیڈنس ہے، اور انسان دوستی ہے اور ملک دوستی بھی ہے۔ یہاں کوئی ایسی چیز، کوئی انجوائمنٹ کی، کوئی تفریحی چیز نہیں تھی جس کے لیے آپ جمع ہوں۔ کوئی ٹورنامنٹ نہیں تھا، کوئی شو نہیں تھا، کوئی تفریحی پروگرام نہیں تھا۔ یہ بڑی اچھی علامت ہے۔ جب تک کہ انسانوں میں یہ بات رہے گی، یعنی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہوگا۔ یہ ساری دنیا اعتبار پر چل رہی ہے، اور یہ ساری دنیا قدردانی پر چل رہی ہے۔ یہ صرف نفع حاصل کرنے پر، ذہانت پر، انٹیلیجنس پر، اور کسی اسکالرشپ پر، اور کسی خالی جینیس، ان چیزوں پر نہیں چل رہی ہے۔ یہ جو دنیا کارخانہ چل رہا ہے، عام طور پر یہ اعتبار پر چل رہا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے پر چل رہا ہے، اور ایک دوسرے سے اچھی امید رکھنے پر چل رہا ہے۔ اگر یہ اچھی امید ختم ہو جائے اور ہر شخص یہ سمجھنے لگے کہ سب دھوکے باز ہیں، اور سب اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اور سب نقصان پہنچانے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، یہ شیر کی طرح ہے، بھیڑیے کی طرح ہے۔ شیر تو خیر بہت اونچی چیز ہے، بھیڑیے کی طرح ہے، سانپ بچھو کی طرح ہے، تو اس دنیا میں جینا محال ہو جائے بالکل۔ ساری سائنس، ٹیکنالوجی اور سارا علم اور تمام یہ یونیورسٹیز جو ہیں، یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں، اور زندگی کا جو سلسلہ ہے، جو ایک چل رہا ہے، ہزاروں برس سے چل رہا ہے، یہ ٹوٹ جائے۔ یہ سب اعتبار پر، بھروسے پر، عزت پر، اچھی امید پر چل رہا ہے۔ تو میں اپنی اس خوشی کو چھپا نہیں سکتا کہ میں یہاں پر اپنے اتنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ اور میں جیسا بیان کیا گیا کہ غازی پور سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، اور بچپن سے ہم نے جو کتابیں پڑھی، خاندان میں جو باتیں سنی، روایات سنی، اور جو ہسٹری ہمارے سامنے ہے، اس ہسٹری میں ہمارے خاندان کا بھی ایک حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے، اس میں غازی پور کا ایک مقام ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ ہمیشہ غازی پور کے نام سے ہم کو ایک محبت رہی اور ایک کشش رہی کہ غازی پور ہمیں کوئی پردیس نہیں معلوم ہوا، اور کوئی اجنبی شہر، کوئی فارن کنٹری یا فارن سٹی ایسا نہیں معلوم ہوا۔ اس سے سمجھنے سے ہمارا خاندانی تعلق ہے۔ اب بھائیوں، میں آپ سے صاف صاف، بغیر کسی اس کے تمہید کے یا کسی علمی پہلی بجھانے کے، اور آپ کو کوئی کچھ متاثر کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں کہ صحت، تندرستی اور بیماری دونوں یہ انسان کے لیے قدرتی، بالکل نیچرل چیزیں ہیں۔ انسان اچھا بھی رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کی علامت ہے کہ دیوار بیمار نہیں ہوتی، اور کوئی پہاڑ بیمار نہیں ہوتا۔ ویسے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن صحت اور بیماری جو ہے یہ انسان کی خاصیت ہے۔ یہ نہ مایوس ہونے کی چیز ہے، نہ نفرت کرنے کی چیز ہے۔ تو انسان بیمار بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان انڈیویجول نہیں، فرد ہی نہیں، بلکہ پورا سماج بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے، یہ تاریخ جو ہے یہ صحت اور تندرستی اور خوبیوں اور کمالات اور فتوحات اور خدمات اور کارناموں کی تاریخ نہیں ہے۔ یہ تاریخ تو دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر ترقی بھی ہے، زوال بھی کی داستان بھی ہے۔ اس کے اندر انصاف و عدل کے قصے بھی ہیں، اور بڑے سفاکی اور ظلم کے قصے بھی ہیں۔ اس کے اندر بڑی ترقی کے واقعات بھی ہیں، اور بڑے تنزل اور گراوٹ کے، بلکہ خودکشی کے، سوسائڈ کے
واقعات آپ کو ملیں گے. اور جیسے ایک فرد انڈیویجول ایک یونٹ بیمار ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ویسے ہی سماج بھی بیمار ہوتا ہے، ویسے ہی پوری تہذیب بھی بیمار ہوتی، سویلائزیشن بھی بیمار ہوتی ہے، اور ویسے ہی پورا ایج بھی بیمار ہوتا ہے. یعنی کسی ایک سال کا، 2 سال، 4 سال، 5 سال کا نہیں، بلکہ پورا کا پورا ایج بیمار ہو گیا. ایسے واقعات ہیں. آپ ہسٹورینس ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلس کی پڑھیں، یا ڈکلائن فال آف دی رومن امپائر آپ پڑھیں، یا ساسانیوں کی، ایرانیوں کی تاریخ جو ایک ڈنمارک کے پروفیسر نے لکھی وہ آپ پڑھیں، اور آپ اپنے دیش کی بھی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ایسے جھونکے آتے رہے، اور کبھی جھونکا آیا اور نکل گیا، اور کبھی جھونکا آیا اور ٹھہر گیا. ایسا بھی ہوا ہے. آندھی تو آندھی ہوتی ہے، وہ آئی گزر گئی، درختوں کو ہلا دیا اس نے اور شور مچا دیا اور پھر نکل گئے. لیکن کوئی آندھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹھہر جاتی ہے، پھر اس کی مدت میں اختلاف ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کبھی 100 برس تک رہتی ہے، کبھی 50 برس تک رہتی ہے، کبھی 10 برس رہتی ہے. اس کا انحصار یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آئے. تو میں اس میں میڈیکل اس میں ٹرم میں آپ سے کہوں، طبی اصطلاح میں کہوں، دورہ پڑتا ہے، ہسٹیریا جیسے ہے، یا کوئی اٹیک ہے، تو اٹیک جیسے فرد پڑتا ہے نیشن پر ہی پڑتا ہے، اور پڑ سکتا ہے. زندگی کی علامت ہے، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ پوری تہذیب پر ہی پڑتا ہے، اور یہ بعض مرتبہ پورے زمانے پڑ جاتا ہے. اب یہ تاتاری چین کے اور ترکستان کے سرحد کے لوگ جو تاتار نکلے، آپ اگر آرنلڈ کتاب پڑھیں وہ جو اس نے تاتاریوں پر لکھی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا ہل کر رہ گئی تھی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر یہی حالات رہے اور تاتاریوں کو ظلم کرنے کا، تاتاریوں کو اپنی کارروائی کرنے کا، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا ایسے ہی موقع ملا تو دنیا کو دوبارہ نیا سفر شروع کرنا پڑے گا. ایک نئی جرنی شروع کرنی پڑے گی تہذیب کی، سویلائزیشن کی، اور اس کو وہ ساری بگڑی ہوئی دنیا کو بنانے کے لیے پھر ایک مرتبہ شروع سے کام شروع کرنا پڑے گا. وہ تو خانے برباد ہو گئے ہوں گے. تعلیم کی جگہ جو ہیں، جو ایجوکیشنل سینٹرز ہیں، وہ سب کے سب ٹوٹ چکے ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دماغ پر دورہ پڑ چکا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ بس اپنی قوت کا مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن، اپنے پاور کا اور اپنے فتوحات کا، اپنے کامیابیوں کا اور اپنے خواہشات پورا کرنے کا، یہی بس انسان کا کام ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر لے. اور پھر جب یہ ایک فرد کا معاملہ نہ ہو، یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ، ایک یونٹ کا معاملہ نہ ہو، یہ نیشن کا معاملہ بن جائے، پھر آگے بڑھ کر کے وہ پورے اس ایج کا، عہد کا معاملہ بڑھ جائے. حد یہ ہے کہ آرڈر نے لکھا ہے کہ تاتاری نکلے ایران سے، وہاں سے چین کی سرحد سے اور ترکستان سے، اور ڈنمارک میں اور انگلینڈ کے ماہی گیر مچھلی پکڑنے والے وہ کئی ہفتے اور کئی مہینے تک مچھلی کا شکار کھیلنے نہیں نکل سکے، اس ڈر کے مارے کہ تاتاری یہاں نہ آ جائیں. پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی اور مایوسی تھی، ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی تھی کہ اب انسان سکون کی اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا. اب وہ سیٹسفائیڈ اور وہ ایک اعتماد، سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا بھروسے پہ چل رہی ہے، کانفیڈینس پہ چل رہی ہے. کانفیڈینس بالکل ہل کر کے بلکہ غارت ہو کر کے رہ گیا تھا. کسی انسان بھروسہ نہیں رہا تھا، مانی کس وقت یہ تلوار اٹھائے ہماری گردن کاٹ دے. اور انہوں نے سروں کے مینار بنائے تھے، سر پر سر رکھ کر کے اور مینار کھڑے کیے، دیکھو اس طرح ہم مارتے ہیں. اور بغداد میں یہ حال ہوا تھا کہ دجلہ کا پانی، وہاں دجلہ و فرات 2 دریا ہیں، ان کا پانی کبھی انسانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا. بالکل مایوسی کی حالت تھی. مگر کچھ خدا کے بندے کھڑے ہوئے
انہوں نے ان تاتاریوں کا دل جیت لیا، دماغ بدل دیا. یہ لوگ کہ جو اس وقت تمام دنیا کو جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا اور ہمارے میں قیامت آ گئی، اب یہ دنیا اس طرح نہیں رہے گی، انہوں نے بغیر تلوار کا تلوار سے مقابلہ کیے، لشکر کا لشکر سے مقابلہ کیے. انہوں نے اپنی ہمدردی سے اور اپنی دلی جلن سے اور اپنی فکر مندی سے اور اپنی اور تاتاریوں اور محبت اور انسانیت کی قدر کے جذبے سے انہوں نے تاتاریوں کا دل بدل دیا، اور وہ سب کے سب بجائے اس کے کہ وہ لٹیرے ہوتے، مارنے والے ہوتے، وہ بہت انسان دوست اور بڑی بڑی سلطنتوں کے قائم کرنے والے اور تہذیب کی حفاظت کرنے والے بن گئے. مصنف ان میں آتھرز تیار ہوئے، لٹریری مین تیار ہوئے، اور سینٹ بڑے خدا پرست انسان تیار ہوئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کا ذکر نہیں، ایک محلے پر، پھر محلے سے بڑھ کر شہر پر، پھر شہر سے بڑھ کر ملک کنٹری پر، اور پھر اس سے بڑھ کر اس پورے عہد ایج پر دورہ پڑ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. ساری تاریخ بھری ہوئی ہے. اگر تاریخ سے اس بات کو نکال دیے تاریخ میں کچھ رہ نہیں جائے گا. تاریخ میں پیغمبروں کی اصلاحات اور خدا کے پیغمبروں کا آنا اور ریفارمرز کا پیدا ہونا اور بڑے بڑے عابد زاہد اور سینٹس اور اللہ والے لوگوں کا پیدا ہونا، یہ سب سلسلہ اسی لیے تھا کہ بیچ بیچ میں ایسے دورے پڑتے رہتے تھے، ایسے انٹرولس آتے رہتے تھے، ایسے اب نارمل حالات کنڈیشنز پیدا ہوتے رہتے تھے. ایسے لوگوں کی ضرورت تھی. یہ آ کر کے چارج لیتے تھے، وہ انسانیت کا چارج لیتے تھے. کوئی تو پوری انسانیت کا چارج لیتا خدا کے پیغمبر ہے، اور کوئی ملک کا چارج لیتا وہ ریفارمر اور لیڈر ہیں، اور کوئی اپنی سوسائٹی کا چارج لے لیتا وہ سوسائٹی کے بڑے ہمدرد اور بڑے انسان دوست لوگ تھے. تو اس دنیا کی آس، انسانیت کی آس اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ برائی کو برائی سمجھنے والے، ظلم کو ظلم سمجھنے والے، اس سے نفرت کرنے والے اور دنیا کے بگاڑ کو پسند نہ کرنے والے، ڈس لائک کرنے والے اور اس سے بے چین ہو جانے والے کہ ان کی نیند اڑ جائے، جب تک یہ موجود ہیں کوئی ڈر کی بات نہیں. لیکن جب یہ موجود نہ ہو، ان کا کال ہو جائے یا یہ کم ہو جائے، بالکل ڈھونڈنے سے ملے، کہیں وہ دوربین سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور کہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں وہ سینکڑوں میل پر اور کہیں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو پھر بڑا خطرہ ہے. تو آج اس وقت جو خطرہ ہے ہمارے ہندوستان کے لیے وہ یہ کہ جیسے ہمارے بھائی انیس چشتی صاحب نے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا آدمی اور اگر میں ذرا احتیاط سے کام لوں تو ایسا آدمی اور ایسے آدمی فرق آپ سمجھتے ہیں ایک کا اور جمع کا، ایسے آدمی اس ملک میں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جن کی نیند اڑ گئی ہو اور جن کو کھانے پینے میں مزہ نہ آتا ہو اور جو بے چین ہو کر نکل پڑے اور کہیں کہ ہم اس ملک کو ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم اس ملک کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کہ خدا کو کیسے پسند آئے گا. آپ میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا کسی کمہار کے، سمجھتے ہوں گے آپ کمہار کے لفظ، یو پی کے ہیں آپ بھی ہم بھی، کسی کمہار کی دکان پہ آپ چلے جائیے اور آپ اس کا مٹی کے بنے ہوئے گھڑے اور مٹی کے بنے ہوئے برتن کا ایک برتن کو توڑ کر دیکھیے، فوراً کمہار کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ لے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کیا حق تھا ہمارا ایک برتن توڑنے کا؟ ہم نے اس محنت سے بنایا. کیا خدا اس کو پسند کرے گا؟ کریٹر اس کو پسند کرے گا؟ گاڈ اس کو پسند کرے گا کہ آپ اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو اس طرح توڑیں جیسے مٹی کے برتنوں کو توڑا جاتا ہے؟ کچھ تو سمجھنا چاہیے آدمی کو کہ ہم اس گھر میں اگر کوئی شخص ایسا الٹ پلٹ کرنے لگے، کرسیوں کو گرانے لگے اور شامیانہ اتارنے لگے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو خدا یعنی جب انسان میں اتنی غیرت ہے تو خدا میں اتنی بھی غیرت نہیں. خدا اس کو برداشت کرے گا کہ آپ اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو کس محبت، کس پیار سے اس نے آدمیوں کو بنایا ہے. آپ تو
جو میڈیکل سائنس کے طالب علم نہیں، آپ ہر شخص ایک معمولی آدمی کامن مین بھی اس کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، کس طرح پیدا کرنے والا خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. ماں کی پیٹ کا تھوڑا سا حصہ، اس میں ایک پورا انسان سانس لینے والا، آنکھیں رکھنے والا، کان رکھنے والا، دل و دماغ رکھنے والا، وہ اس میں رہے اور حفاظت سے رہے. اور اس کے بعد پھر جب اس کا صحیح وقت آئے تو وہ باہر آ جائے. باہر آنے اگر خدا کی مدد نہ ہو تو باہر آنا مشکل، اور باہر آنے کے بعد بول نہیں سکتا، وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا اس کے حفاظت کا سامان کرتا ہے. ماں باپ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور جب خدا رکھنا چاہے تو اس کو کوئی کیسے چھیڑ سکتا ہے. پھر اس کو بچے سے اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا اور بڑا کیا اور بڑا کیا. جب اتنا بڑا ہو گیا تو آپ آئے اور آپ نے مار دیا اس کو. کچھ سمجھ کی بات ہے کہ آپ کیا حق تھا، اور آپ خدا سے نہیں ڈرے، اپنے پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو آپ اس طرح توڑ رہے ہیں. آپ گھر کوئی توڑ کر دیکھے، آپ کا ایک درخت، آپ کے باغ کا ایک درخت جا کر گرانے کی کوشش کرے اور آپ اس کو برداشت کریں، آپ نہیں ہو سکتا. خدا کیسے برداشت کر لے گا کہ آپ اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو اس طرح ماریں؟ اور یہ زندگی کیسے چلے گی؟ میں نے تو کہا بعض مرتبہ کہ بعض والدین ہیں، ماں باپ ہیں، دیکھا کہ سفر سے آئے، کہیں سے آئے، یا کام سے آئے، دکان سے آئے، کارخانے سے آئے، اپنے ان کے بچے جمع ہو گئے. یہ 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، یہ پوتے ہیں، یہ نواسے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. باغ ہے، باغ ایک بہار ہے. دیکھا تو خوش نہیں ہو رہے. ارے بھائی کیا بات ہے، آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نارمل نہیں ہیں کیا؟ یہ سب بچے آپ کو سلام کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ خوش نہیں ہوتے؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں آتا ہے کہ اگر کہیں کمیونل رائٹ ہوا تو یہ بچے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ اس طرح مارے جائیں گے جیسے سانپ بچھو مارے جاتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں. میں کیا کروں؟ اللہ مجھ پر رحم کرے کہ میری آنکھیں اس کو دیکھنے لگتی ہیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں قصے اخباریں پڑھتا ہوں، واقعات سنتا ہوں، آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا کمیونل رائٹ ہوا، کوئی ایسا فرقے وارانہ فساد ہوا تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو بھائی یہ بالکل ان نیچرل اور اب نارمل بات ہے، اور بالکل فطرت انسانی کے خلاف ہے، اور خدا کی رحمت اور خدا کے انصاف کے بھی خلاف ہے، اور خدا کی غیرت کے بھی خلاف ہے. بھائی ہماری آپ کی بھی ایک غیرت ہوتی ہے، خدا کی غیرت اتنی بھی نہیں ہے. آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح توڑیں تو، اور پھر اس کے بعد یہ ملک پنپ نہیں سکتا، کوئی ملک پنپ نہیں سکتا. ہمارے سامنے تاریخ کا خاص طور پر میری ہابی ہے تاریخ پڑھنے کی اور لکھنے کی، کہ اس میں یہی دیکھا کہ بالکل یہ معلوم ہوا کہ یہ چراغ بجھا، انسانیت کا چراغ بجھا، کہ ایک دم کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے اس چراغ کو اپنے دامن کے نیچے لے لیا اور کہا کہ پہلے میں جلوں گا، پہلے مجھے مارو مگر میں اس کو بجھنے نہیں دوں گا. دنیا سنبھل گئی، اور اس کو پھر ایک قسط انسٹالمنٹ پھر ایک مل گئی زندگی کی کہ اچھا 50 برس تک 100 برس تک یہ رہے گی. ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے صوفی اور سنت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انسان کو انسان سمجھا اور انسان کو انسان سے ملانے کی ساری کوشش انسان کو انسان سے ملانے کی میں صرف کر دی. میں چھوٹی سی مثال تو عرض کرتا ہوں کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر ایک بزرگ تھے ہمارے صوفیوں میں، فقیروں میں. تو کوئی ان کے پاس ایک چاقو لایا بہت عمدہ، کہیں چاقو اچھے بنتے تھے، جیسے رامپور میں ایک زمانے میں اچھے چاقو بنتے ہیں، تحفے کے طور پر، سوغات طور پر چاقو لایا اور بہت خوش کہ اب یہاں خانقاہ ہے، یہاں پھل کاٹے جاتے ہیں، ترکاریاں کاٹی جاتی ہیں، تو میں چھری لایا ہوں بہت عمدہ اچھے لوہے کی، بڑی تیز. تو بجائے خوش ہونے کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں چاقو کام نہیں تھا، ہمارے یہاں سوئی کا کام تھا. ہمارا کام سینا ہے، ہمارا کام پھاڑنا نہیں. ہم ٹوٹے پھٹے ہوئے دلوں کو سیتے ہیں. یہ آپ سوئی لائے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایسا ہی ایک انہی کے خلیفہ تھے، ان کا قصہ ہم نے پڑھا. یہ انسانیت کی باتیں، ہمارے ملک کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک صاحب تھے
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کو سلطان جی کہتے ہیں دہلی میں، اور ان کی بڑی خانقاہ، سب لوگ ادب کرتے ہیں ان کا. تو وہ ان کے یہاں لوگ تحفے لاتے تھے، پریزنٹ لاتے تھے، کوئی مٹھائی لایا، کوئی پھل لایا، کوئی وہ سب تقسیم کر دیتے. روز روزہ رکھتے تھے، پوری عمر روزے میں انہوں نے گزاری. عید اور بقرعید روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں عید بقرعید کا روزہ نہیں ہے. باقی وہ پوری عمر روزہ رکھتے تھے، گرمی ہو سردی ہو روزہ. تو ان کے پاس بہت سے تحفے آتے تھے. ابھی یہ مٹھائی کا ایک وہ آیا، ڈبہ آیا. ابھی ایک وہ لپٹی ہوئی کوئی چیز آئی، معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی میٹھی چیز ہے، اس کے اندر کوئی اور کام کی چیز ہے. ایک صاحب نے کہا ہر طرح کے آدمی ہوتے، ان کا حضرت کو تو خبر نہیں ہوتی کوئی کیا لایا. وہ تو سب چیزیں بندھی ہوئی رکھ دی جاتی ہیں سامنے، اور وہ اپنے خادم جو ہے اقبال، ان سے کہتے ہیں بھائی اس کو لے جاؤ، اور خانقاہ میں جو لوگ ہیں اس میں ان کے بچوں کو تقسیم کر دو، گھروں میں بھیج دو. خود تو روزہ رہتے تھے تو ان کو تو خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کیا کیا کہ مٹی لی اور مٹی کو کاغذ میں لپیٹ کر ایسا بنایا جیسے کوئی بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے اندر بہت حلوہ ہے، مٹھائی ہے. اس کو اچھی طرح سے بند کر کے اور وہ لائے، وہ پیش کر دی، رکھ دی گئی. وہ بھی کسی کو کچھ خبر نہیں، کوئی نہ دیکھ سکا نہ کسی کو معلوم. اور انہوں نے ایک ان کا کوئی امتحان لیا. تو اس کے بعد جب اٹھانے کا وقت آیا تو خادم اقبال نے یہ اٹھایا. جب اس پر ہاتھ پڑاؤں کہ نہیں اس کو نہ اٹھاؤ، یہ میری آنکھ کا سرما ہے. وہ قدموں پر گر گئے کہ یہ میری آنکھ اس لیے کہ جب یہ کھولی جائے گی یہ چیز، یہ پڑیا کھولی جائے گی یا یہ بندھا ہوا، تو کوئی نہ کوئی پہچان جائے گا کہ کون لایا تھا. پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم ایسے بے ادب ہو، ایسے بدتمیز ہو، حضرت کے پاس تم مٹی لائے ہو. اس لیے ان کو بچانے کے لیے اور قدردانی میں کہا نہیں یہ میری آنکھ کا سرما، اس کو رہنے دو. ان کو ایسے دل والے، ایسے رحم دل، ایسے فیاض شریف انسان قدموں پر گر گئے اور کہا کہ ہمیں معاف کیجیے. تو یہ ملک اسی طرح چلا ہے. اور پھر اخیر میں یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا نام لیا ہمارے چشتی صاحب نے، گاندھی جی اور گاندھی جی کے ساتھی، انہوں نے اس زمانے میں بیماریاں تھیں. بیماریوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا، مگر وہ بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے اور خود بیمار ہو جاتے تھے اور پریاترا کرتے تھے اور وہ برت رکھتے تھے اور کھانا پینا بھول جاتے تھے اور باہر نکل آتے تھے. آج اس ملک میں جس ایلیمنٹ کی کمی ہے، جس گروپ کی کمی ہے اور جس وہ سوچنے کے طریقے کی کمی ہے، وہ مینٹلٹی کی کمی ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سب زیادتی کرتے ہیں، آپ سب کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ زیادتی کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ضرورت ہے کچھ لوگ دیوانے بن کر اور بے قرار ہو کر نکل جائیں، اپنے گھروں سے نکل آئیں اور کہیں یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہندوستانی کو مارنے نہیں دیں گے، ہم یہ اس طرح سے رشوت کا بازار گرم ہونے نہیں دیں گے، ہم اس طرح سے کسی کے زمین پر قبضہ کر لینے، گھر پر قبضہ کر لینے کی اجازت نہیں دیں گے. گورنمنٹ کیسے ہی ہو، میں اس کا احترام کرتا ہوں، گورنمنٹ اس کا ایڈمنسٹریشن اور اس کا اسٹاف جیسا ہو، لیکن وہ کافی نہیں جب تک کہ کانشنس، پبلک کا کانشنس اور ہیومن کانشنس وہ بیدار نہ ہو اور وہ برائی کو برائی نہ سمجھتا ہو اور نیکی کو نیکی نہ سمجھتا ہو اور نیکی کرنے والے سے محبت نہ کرتا ہو اور برائی کو ظلم کرنے والے سے کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، نفرت کی نگاہ سے نہ صحیح لیکن ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، جس لائق نہ کرتا ہو، اس وقت تک کوئی ملک رہ نہیں سکتا. آپ میری بات مان لیجیے، میں کوئی پیشین گوئی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی پہنچا ہوا آدمی نہیں ہوں، لیکن تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ کا کیڑا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ملک کتنی ترقی کر جائے، سائنس میں ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائے اور سائنسز میں ترقی کر جائے، لٹریچر میں ترقی کر جائے اور یہاں تک کہ پاور میں ایٹمک انرجی پیدا کر لے، وہ ملک بچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر انصاف نہ ہو، اس کے اندر رحم کا مادہ نہ ہو،
اس کے اندر انسان دوستی نہ ہو اور برائی کو برائی نہ سمجھتا ہو، بھلائی کو بھلائی نہ سمجھتا ہو. بس یہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی بڑا آرگنائزیشن نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کچھ ہمارے ہندو دوست و بھائی بھی جن کا نام لیے چشتی صاحب نے، ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے ہندوستان کے بہت سے سینٹرل پلیسز میں اور کیپٹلس میں، صوبوں کے اسٹیٹس کے، ان میں بمبئی سے لے کر اور ہماچل پردیش اور وہاں تک، اور ادھر کلکتے سے لے کر اور جنوبی ہند تک، ساؤتھ تک، جہاں موقع ملا وہاں ہم پہنچے، اور ہم نے یہ بات کہی کہ انسان اور انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کبھی انسان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. انسان بہرحال انسان ہے، کانشنس رکھتا ہے، اس کے اندر وہ اوپر سے ایک گرد و غبار آ گیا ہے، لیکن اندر اس کے اندر دل ہے، دل دھڑکتا ہوا دل ہے، سوچتا ہوا دماغ ہے، اور بیدار و زندہ کانشنس ضمیر ہے. اس لیے یہی چیز ہم کو یہاں بھی لائی کہ آپ اپنے شہر کی فکر کریں اور شہری کی فکر نہ کریں، اپنے اسٹیٹ کی فکر کریں اور اسٹیٹی کی فکر نہ کریں، کنٹری کی، ملک کی فکر کریں، اور یہ بات نہ ہونے دیں. یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد پھر ملک زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا. پھر کوئی یا تو قدرتی کوئی سزا ملتی ہے، اس کو ایک زلزلہ آ جاتا ہے، یا اور قحط سالی آ جاتی ہے، غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، یا یہ بھی نہیں بیماریاں پھیل جاتی ہیں. خدا کسی نہ کسی طریقے سے سبق دیتا ہے. قبل اس کے کہ یہ نوبت آئے، یہ اسٹیج آئے، ہم اپنی حالت سدھاریں اور انسان کو دیکھ کر خوش ہوں. انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہ یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ کرسچین ہے کہ کیا ہے، نہیں، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، کئی رشتوں سے ہمارا بھائی ہے، سب سے بڑھ کر انسانیت کے رشتے سے بھائی ہے، پھر ہندوستانیت کے رشتے سے بھائی ہے، پھر ایک صوبے کے رہنے والے کی حیثیت سے بھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے خاندان کا، بڑے خاندان کا، یہ ایک چھوٹا خاندان ہوتا ہے، آپ کے سب کے خاندان ہے، ہمارے بھی خاندان، اور ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، وہ انسانی برادری کا فرد ہے، اس لیے ہمارا عزیز ہے. اور یہ بات اس ملک میں ہمیشہ رہی ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں کہ اپنے کو خطرے میں ڈال دیا ہے آدمی نے اور بچا لیا ہے دوسرے آدمی کو. اور اسی پر یہ انسانی نسل، ہیومن ریس، اسی پر چلتی رہی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی مانی کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ایسے آپ کو تاریخ میں وہ ملتے ہیں، حملے ملتے ہیں، اٹیکس ملتے ہیں، اور نسل کشی، جنوسائیڈ کے ایسے منصوبے ملتے ہیں کہ اس دنیا کو سینکڑوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں ختم ہوئی؟ ایسے ہی لوگوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے. جیسے میں نے تاریخوں کی مثال دی، ایسی اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. وہ سب کچھ اللہ کے بندے ان کے اندر گھسے اور ان سے انسانیت کی بات کی اور ان کے دل کو جگایا، اور ان کے اندر جو ایک بہت چیز دبی ہوئی تھی نیچے، وہ دبی ہوئی چیز ضرور ہوتی ہے، کانشنس تھا، اس کانشنس کو دبایا اور غصے کی، نفرت کی بات نہیں کہی، بلکہ ان کی دوستی کی بات کہی، اور ان پر یہ بات ثابت کر دی کہ ہم آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں، آپ بھی نہیں رہیں گے، اگر انسان نہیں رہے گا تو آپ بھی نہیں رہیں گے. ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ظلم سے ہاتھ اٹھایا اور ایسی بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی، امپائر قائم کیے، اور اس میں علم کے دریا بہائے گئے، اور اس میں کتب خانے تیار ہوئے، اور اس میں انسانی تہذیب میں ترقی کی، اور ابھی تک انسان کی نسل باقی. کم سے کم یہ پورا حصہ جو تھا ترکستان، ایران کا، پھر افغانستان کا، پھر ہندوستان ملا ہوا ہے اس سے، یہ سب خطرے میں پڑ گیا لیکن بچ گیا. بس ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے کہ سب کام آپ کو مبارک ہو، آپ سب کیجئے، آپ کی جو لائن ہو اور جو آپ کا فنکشن ہو اور جو آپ کا ٹیسٹ ہو، آپ کا ذوق ہو، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن ایک اس بات کو ذہن میں آپ تازہ کر لیجئے
کہ اس ملک کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات